اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 42 اشورا 25واں سپارہ ہے 42ویں سورت ہے 42 اشورا شروع کریں گے اس کو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمين آمین عین سین قاف كذلك يوحي إليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم دروشی صاحب کو پڑھیں سورہ شورا میں ہم پہنچے ہیں جی ابھی یہ جو 4 صورتیں تھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ حوامیم جو ہیں ان کے اندر قرآن کا سارا جو مضامین ہے وہ سارے حوامیم کے اندر سارے آ جاتے ہیں سورہ شورا جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو پہلا جو گروپ ہے سورہ زمر سورہ غافر سورہ فصلت اور یہ سورہ شورا اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مضمون جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان سورہ کے اندر پہلے تو کہا کہ انفرادی طور پہ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کرو اپنے شب و روز اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو یہاں پہ آ کے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذکر آئے گا کہ مسلمان اپنے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اپنا اجتماعی لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کے مطابق کر دیں بہت گہری آیات ہیں اس سورہ کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں توحید کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں جن کے اندر ہمیں اپنے اندر نگاہ مارنے کی ضرورت ہے حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں آپ جانتے ہیں اور نارمل قرات کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کھڑی زبر جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ 2 حرف کھڑا کیا تھا ہا اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جی یہ لمبی مد جو ہے اس کو 5 حرف کھڑا کیا جاتا ہے عین سین قاف یہ قرآن کی جیسے اصول ہیں باقی حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے ویسے یقین کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اسی طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمتوں والا اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جو پیچھے حروف مقطعات 2 دیے گئے ہیں حامیم اور عین سین قاف ان کی طرف یہ کذالک جو ہے وہ اسی طرح بھید اسرار ان سے بھرپور آیات بھیجتا ہے اللہ ایسی علت پتہ اتارتا ہے اور تم سے پہلے بھی اس طرح تاریخ کی کچھ بات بتاتا ہے کچھ نہیں بتاتا کچھ خفیہ رہتی ہے بھید میں رہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جو کہ برتری و عظمت صرف اسی کا حق ہے اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظمت بلحاظ قدرت و کمال ہے اللہ العزیز الحکیم جو زبردست ہے حکمتوں والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں والعلی العظیم
وہ بہت سب سے اوپر ہے، برتر ہے۔ امام راضی کی رائے میں یہ بھی ہے کہ یہ سماوات جو ہیں، جو بھی چیز اوپر ہے، وہ جو بھی چیز انسان سے اوپر ہے وہ سماوات کی اس میں آ جائے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے، اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی، اور گناہ بخشواتے زمین والوں کے۔ سنتا ہے، وہی ہے معاف کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس کا اسلوب ہے بلاغت کا، اللہ تعالیٰ نے زور دینے کے لیے عربی کا بلاغہ کا معاملہ ہے۔ فوق کے ہننا، جو کہا آسمان اپنے اوپر سے کھل جائے گا، اوپر سے کھلنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بلاغہ کے اندر یہ بیسیکلی تحت ہننا تھا کہ اس کے نیچے جو ہے سارے معاملات ہوں گے، لیکن اس کے اوپر زور دینے کے لیے، اس بات کو وزن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوق کے ہننا استعمال کیا کہ وہ یہ تمام نظام عالم انہی معصوموں کی وجہ سے، ان کی دعا اور استغفار کی وجہ سے تھما ہوا ہے یہ سارا نظام جو ہے۔ وہ فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے۔ سنتا ہے، وہی ہے معاف کرنے والا، مہربان۔ استغفار کس نے کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَّنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین میں ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی کہ مومن کی استغفار فرشتوں کی زبانی یہ ہے کہ مومنوں کے اللہ تعالیٰ کی لرزشیں، ان کے گناہ جو ہے معاف فرما دے، اور کافروں کی استغفار فرشتوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں توفیق ایمان ڈال دے۔ یہ دعائیں مسلسل یہ فرشتے جو کرتے رہتے ہیں۔ یہ مضمون جو فرشتوں کا چل رہا ہے، در حقیقت یہ ضرب ہے مشرکین کی ان عقائد کے اوپر جو فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں اور یہ کہ اللہ کے پاس سفارش کرنے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سفارش کے آگے مجبور ہو جائے گا، تو یہ اس کے اوپر ہلکی سی جو اللہ تعالیٰ جو اس کی تصویر واضح کر رہا ہے۔ اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق، اللہ کو وہ یاد ہے پر نہیں تجھ پر ان کا کوئی ذمہ۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی ہے کہ قادر و مطلق اور متصرف جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے ذمہ بھی صرف تبلیغ و تلقین ہی ہے، ماننے کی نہ ماننے کی ذمہ داری رسول پر نہیں آتی۔ وکیل رسپانسبل کے معنی میں بھی آتے ہیں، مقدمہ لڑنے والے کے بارے میں بھی آتے ہیں۔ اللہ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور آپ پر کوئی ان کی کوئی ذمہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جو میں آپ کو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ عربی کا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈر سنائے بستیوں کی ماں کو یا بڑے گاؤں کو۔ عربی کے اندر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کا مرکز ہو، ابتدا کرنے مبدا ہو، یا مصدر جس سے کچھ چیزیں نکلتی ہوں، ہر اس چیز کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد مکہ سے ہے۔ تو یہ القرا جو درمیان میں آ گئی، اور پھر اس کے من حولہ، یعنی کہ اس کے ارد گرد، تو تقریباً کرتے کرتے نزدیک آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس میں آپ ایک سرکل لے لیں تو وہ سارے فاصلے کے لحاظ تقریباً پورا عالم اس میں آیا تھا، پوری دنیا اس کے اندر آئی، تاکہ آپ ان کو وارن کریں پوری دنیا کو تقریباً۔ اور القرا بنیادی یا ماں بستی جو کہ سوشل، اکنامک، سیاسی ہر لحاظ سے ہب ہے اس آبادی کا، سینٹرل جگہ ہے۔ اور اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پہ واضح کیا کہ جب وہاں پہ عرب آباد تھے تو پھر قرآن بھی عربی ہی کا ہونا تھا۔ یہ مضمون آپ جانتے ہیں پچھلی صورتوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سابقہ صورت میں بھی یہی تھا کہ یہ اجمی اگر قرآن ہوتا تمہارے یہ اعتراضات ہوتے۔ اور کعبہ ہم جانتے ہیں، ہماری جو روایات ہیں ان کے مطابق حضرت آدم نے سب سے پہلے بنایا کعبہ کو۔
تو یہ تمام شہروں کی اس لحاظ سے بھی ماں بن گیا ابتدائی طور پہ. اور پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو امت قرآن کا نام دیا. آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کہاں پہ اکٹھے ہوں گے سارے؟ وہ بھی مکہ کے نزدیک، مکہ کی صبح میں آپ جا کے اکٹھے ہوں گے. تو اس دن بھی آپ اکٹھے ہوں گے. یوم الجمع ہے جس دن سب اکٹھے ہوں گے. تو اس کا بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور لا ریب فی، یہ لا ریب فی جو ہے یہ یوم الجمع کی طرف ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ قیامت جو ہے ایک فرقہ جنت میں اور ایک فرقہ آگ میں. یہ قیامت دن معاملہ ہوگا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک فرقہ آگ میں جائے گا. اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ، پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی مہر میں. اور وہ گناہگار جو ہے ان کا کوئی نہ رفیق ہے اور نہ مددگار. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا کہ انسان اضطرارً ہدایت پہ نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری مسرتیں اور حکمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک. وہ مخصوص گروہ یا گروپ ہدایت پر ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا. اس کی جو ان پر رحمت ہوگی وہ آخر میں کامیاب ہوں گے. اور جو گناہگار ہیں نہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا نہ ان کا مددگار کوئی ہوگا. کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے غرے کام بنانے والے؟ اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مردے اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، جن کو بھی انہوں نے کارساز بنایا، ان کے اندر کارساز بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی شرکیہ عقیدے ہیں، جتنے بھی شرکیہ عقیدے ہیں، ان کی بالکل اللہ تعالیٰ نے جڑ ختم کر دی کہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے جائیں. اللہ کام بنانے والا ہے، زندگی وہ دیتا ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ مضمون باندھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ساری بات کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کی اور مسلمانوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجتماعی زندگی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تینوں صورتوں کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، صرف کہہ دینا کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، وہ کافی نہیں. آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی انفرادی طور پر. اور اب یہ تیمہ بیان کیا گیا ہے اجتماعی طور پر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارا مشورہ یہی ہوا کہ دوسرا رکوع چونکہ بہت طویل ہے، اگر اس کو ہم نے آغاز کر دیا تو پورا قابو میں نہیں آئے گا اور مضمون سارا ٹوٹ جائے گا. تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں